السلام علیکم۔ جنات اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہمارا یقین ہے، اور آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان میں شیاطین اور نیک صفت بھی موجود ہے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ انسانوں کو آگ نظر آتی ہے تو جنات کیوں نظر نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی کسی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں۔ جنات نہ نظر آنے کی دو وجوہات بیان کی جا سکتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ویژن بہت محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بنایا ہے، اس کے تحت روشنی 19 اقسام کی ہے، جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو 7 رنگوں پر مشتمل ہے۔ روشنیوں کی چند اقسام میں سے اگر آپ گاما ویژن میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کو دنیا میں موجود ریڈیشن نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ مشہور روشنی ایکس رے ویژن میں دیکھنے کے قابل ہوں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی، اور اگر آپ انفرا ویژن میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو مختلف اجسام سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی۔ روشنی کی ایک اور قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلٹ ویژن کی ہوگی، جو آپ کو انرجی دیکھنے کے قابل بنا دے گا۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو ویژن اور ریڈیو ویو ویژن جیسی کل ملا کر 19 قسم کی روشنیوں کو دیکھنے کی صلاحیت سپر پاور محسوس ہونے لگتی ہے۔ کائنات میں پائے جانے والی تمام چیزوں کو اگر 1 میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسانی آنکھ صرف 300 نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ پائے گی، جس کا آسان الفاظ سے مطلب ہے کہ ہم کل کائنات کا صرف 0.003% حصہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ انسانی آنکھ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ اور انفرا کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہماری ہی دنیا میں ایسی ہی مخلوقات ہیں جن کا ویزیبل اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے۔ جانور میں سانپ وہ جانور ہے جو انفرا ریڈ میں دیکھ سکتا ہے، ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلٹ میں دیکھ سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ منٹ شرم کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے انسان کو دن میں۔ امریکن کک نامی پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری کا منظر دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ گھریلو بکری 320 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں پایا جانے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف سمتوں میں دیکھ سکتا ہے، جیسا کہ افریقہ میں پایا جانے والا پروم نامی ہرن ایک صاف رات میں سیارے کے دائرے تک دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کے دیکھنے کی حرص کس قدر محدود ہے، اور وہ اکثر ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتا جو جانور دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مر کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو، کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب فرشتے کو دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی رینگنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب مر کی آنکھ کی ساکھ پر تحقیق کی گئی تو یہ جان کر حیرت ہوئی کہ مر کی آنکھ انسانی آنکھ سے 2 باتوں میں بہت بہتر ہے۔ پہلی بات کہ جہاں انسانی آنکھ میں 2 قسم کے لائٹ ریسیپٹر ہوتے ہیں، وہاں مر کی آنکھ میں 5 قسم کے لائٹ ریسیپٹر ہیں، اور دوسری چیز فوبیا جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتا ہے، جس کی وجہ سے مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی دے اور انتہائی تیزی سے حرکت کرے۔ اور اگر آپ گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہے، لیکن گدھے کی آنکھ میں روڈ کی ریشو کہیں زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گدھا اندھیرے میں درختوں اور سائے کو پہچان لیتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں گدھے کی آنکھ میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ انسان کے سننے کی حرص اس کے دیکھنے کی حرص سے بہتر ہے، اگرچہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں پھر بھی کم ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جنات کے ساتھ ہوئے واقعات رپورٹ کرتے ہیں وہ دیکھنے کے بجائے سرگوشیوں کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ایک سرگوشی کی فریکوینسی تقریباً 150 ہرٹ ہوتی ہے، اور یہی وہ فریکوینسی ہے جس میں انسان کا اپنے ذہن پر کنٹرول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں 100 ہرٹ کی سرگوشیوں سے آپ کے ذہن کو ریلیکس کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسٹریم تھیوری کے مطابق ٹوٹل 11 ڈائمنشن موجود ہیں۔ اگر ہم پہلی ڈائمنشن میں ہیں تو آپ اپنے آگے اور پیچھے ہی حرکت کر سکیں گے، اسی طرح اگر ہم دوسری ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو اب آگے پیچھے دائیں بائیں حرکت کر سکیں گے، جیسا کہ تیسری ڈائمنشن میں ہم آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف حرکت کر سکیں گے، اور یہی ہماری دنیا
یا ہم جسے اپنا عالم کہتے ہیں، اور اگر کسی طرح ہم چوتھی ڈائمنشن میں داخل ہو جائیں تو ہم وقت میں بھی حرکت کر سکیں گے۔ اسی طرح پانچویں ڈائمنشن میں داخل ہونے پر ہم اس عالم سے نکل کر کسی دوسرے عالم میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں گے، جیسا کہ عالم ارواح، جبکہ چوتھی ڈائمنشن میں ہم دو یا دو سے زیادہ عالموں میں حرکت کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جس میں عالم اسباب کے ساتھ ساتھ عالم ارواح اور عالم برزخ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ساتویں ڈائمنشن ہمیں اس قابل بنا دے گی کہ اس عالم میں بھی جا سکے جو کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کا تھا، جیسا کہ آٹھویں ڈائمنشن ہمیں تخلیق سے پہلے کے بھی مختلف عالموں میں لے جانے کے قابل ہوگی، جبکہ نویں ڈائمنشن ایسے عالموں کا سیٹ ہوگا جس میں سے ہر عالم میں فزکس کے قوانین ایک دوسرے سے مکمل مختلف ہوں گے۔ ممکن ہے کہ وہاں کا ایک دن ہمارے 50,000 سال کے برابر ہو۔ 10ویں ڈائمنشن میں آپ جو بھی تصور کر سکتے ہیں، جو بھی سوچ سکتے ہیں اور جو بھی آپ کے خیال میں گزر سکتا ہے، اس ڈائمنشن میں وہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ لہٰذا ماہرین کے مطابق جنت بھی شاید اس ڈائمنشن سے بھی ایک درجے کی آگے کی جگہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنات ہم سے اوپر کے کسی ڈائمنشن کے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جنات کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔